اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ پیچھے یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ انفاق کا حکم دیتا ہے اور انفاق میں بھی طیب مال قبول کرتا ہے اور خبیث مال کو قبول نہیں فرماتا۔ اب انفاق کے سلسلے میں جو شیطانی سجھاؤ سامنے آتا ہے اس کی پردہ دری کی جا رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو شیطان انفاق سے روکنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرے گا، لیکن تم ہوشیار اور چوکنے رہنا، اس کے جھانسے میں مت آنا۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تم کو دھمکائے گا، ڈرائے گا فقر سے۔ ایک ہے وعدن اور ایک ہے وعیدن، دونوں کا فعل ایک ہی ہے، وعدہ یعدو، یہ وعید سے ہے۔ شیطان تم کو ڈرائے گا، دھمکائے گا فقر سے۔ اب تم جب انفاق کرو گے تو شیطان آ کر کہے گا کہ میاں ایسے ہی ہاتھ کھلا رکھو گے تب تو سب خرچ ہو جائے گا، کچھ بچے گا ہی نہیں، جب دیکھو تب چندہ، جب دیکھو تب چندہ، پھر تو ساری کمائی چندے میں چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ واجب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی بات نہیں ہے، اس کا دیا ہوا مال ہے، وہ اس میں سے کچھ لینا چاہتا ہے لے، لیکن یہ کیا کہ زکوٰۃ بھی دو، صدقہ بھی کرو، انفاق کرو، خیرات کرو، یہ کرو وہ کرو، جب دیکھو تب خرچ کرو۔ اگر ایسے ہی ہر مطالبے پر محض ثواب کی نیت سے خرچ کرتے رہو گے تو تمہارا خزانہ ختم ہو جائے گا، محتاج ہو جاؤ گے۔ شیطان یہ سجھاؤ دے گا۔
اور اتنے پہلوؤں سے تم پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو فحشاء کا سجھاؤ دے گا۔ امرن حکم دینے کے معنی میں تو آتا ہی ہے، سجھاؤ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ نہیں؟ سورہ نساء کھولیے، آیت نمبر 119۔ آیت مل گئی؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسانوں کو بہکانے کے لیے جو چیلنج دیا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ دیکھیں یہاں 2 مرتبہ لَآمُرَنَّهُمْ آیا ہے، دونوں سجھاؤ دینے کے معنی میں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو لازماً گمراہ کر دوں گا، انہیں آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا، اور انہیں سجھاؤ دوں گا تو یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، اور انہیں سجھاؤ دوں گا تو اللہ کے پیدائش میں اس کی ساخت میں تبدیلی کریں گے۔ اور اس نے یہ سجھاؤ بڑا شاندار دیا، مرد عورتیں بنتے جا رہے ہیں، عورتیں مرد۔ ابھی تک تو یورپ و امریکہ میں یہ بیماری تھی، مگر اب ہمارے ہاں ایشیا میں بھی داخل ہو رہی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان میں کون مرد ہے کون عورت۔ ہاں اگر پتہ لگانا ہے تو اب دو علامتیں رہ گئی ہیں، اور وہ دونوں علامتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل الٹی ہیں۔ اب جن کے بال چھوٹے ہوں وہ عورتیں، اور جن کے بال بڑے ہوں وہ مرد، الٹا ہو گیا۔ جن کا پینٹ مختصر وہ عورتیں، اور جن کے پینٹ لمبے جھاڑو لگانے والے وہ مرد۔ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اب تو شروع ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو تو اس کا مشاہدہ بہت ہوا ہے۔ ایک جوڑا سفر کر رہا ہے، دونوں نظر ہی نہیں آتا کون مرد کون عورتیں، لیکن بال سے اور شارٹ یا لمبے لباس سے اندازہ کر لیتے ہیں کون مرد کون عورت۔ بالکل الٹا ہو گیا۔ تو یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو پیدا کیا تھا اس میں تبدیلی ضرور کرنے کی بات کہی تھی، اور وہ تبدیلی کروا دی اس نے۔ اور تو اور ہے، خلق اللہ میں تبدیلی کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لڑکے اپنی جنس تبدیل کروا کر لڑکیاں بن رہے ہیں، اور لڑکیاں اپنی جنس تبدیل کروا کر کے لڑکے بن رہی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ لڑکیاں جو لڑکے بن رہی ہیں، اگر ان کی شادی کسی لڑکی سے ہو جائے تو اس شادی کے نتیجے میں بچے پیدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے اعضاء تبدیل ہو گئے، اور اعضاء کی تبدیلی کی وجہ سے کنیکشن کٹ گیا۔ کیسے جڑے گا؟ جو لڑکے لڑکیاں بن گئے ہیں، بچہ دانی تو پیٹ میں ڈلوائی نہیں گئی ہے، اور ڈلوا بھی دی جائے تو جن انڈوں سے خوراک ان کو ملنے والی ہے وہ انڈے ہی ان کے پاس نہیں۔ مصنوعی انڈے لگا بھی دیے جائیں تو کیا مصنوعی کاغذ کو کشتی بنا کر کے
یا کاغذ کی مصنوعی کشتی پہ سواری کی جا سکتی ہے کیا؟ مگر ہے ایک شوق۔ یہ سب شیطان کا سجھاؤ ہے۔ شیطان حکم نہیں دیتا، آرڈر نہیں کرتا، وہ کر بھی نہیں سکتا، سجھاؤ دیتا ہے۔ اور اس وقت یہ ذمہ داری ہماری میڈیا نے اٹھا رکھی ہے۔ جتنے غلط سجھاؤ ہیں سب میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں، جتنے غلط سجھاؤ ہیں۔ کوئی اچھا کام یہ میڈیا کرنے نہیں دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان تم کو دھمکاتا ہے فقر سے اور تمہیں سجھاؤ دیتا ہے فحشا کا۔ اب دیتا ہے کہ بجائے دے گا کہہ لیجئے تب بھی چلے گا۔ یعنی جب یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے کہ انفاق کرو تو شیطان بیچ میں آ جائے گا اور اس طرح کا معاملہ تمہارے سامنے کرے گا۔ ایک طرف تو شیطان ہے جو انفاق سے روکتا ہے فقر کا خوف دلا کر، اور دوسری طرف وہ فحشا کا سجھاؤ دیتا ہے، میاں پیسہ ہی خرچ کرنا ہے تو کچھ لذت اٹھا لو، جس کو آپ کہتے ہیں گناہ با لذت، اور ایک ہے گناہ بے لذت۔ تو کہتا ہے گناہ ہی کرنا ہے تو لذت اٹھاؤ، گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے بات تو صحیح ہے، جب جرم ہی کر رہے ہیں تو کچھ لذت اٹھا لیں۔ اور گناہ با لذت کی سب سے بڑی سب سے بھیانک، سب سے خطرناک صورت فحشا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فحشا سے اشارہ زنا کی جانب ہے، زنا اور محرکات زنا کی جانب۔ تو شیطان تو انفاق نہیں کرنے دینا چاہتا، یہ کہہ کر کہ ایسے ہی خرچ کرو گے تو کل خرچ ہو جائے گا، تمہارے بچے محتاج ہو جائیں گے، اور اگر خرچ ہی کرنا ہے تو ادھر خرچ کرو تاکہ لذت ملے۔ اس کے مقابلے میں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اب یہ وعدن سے ہے، وعیدن سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا۔ وہ کہتا ہے انفاق کرو گے تو مغفرت اور فضل کے مستحق بنو گے۔ وہ کہہ رہا ہے مت خرچ کرو، نقصان ہو جائے گا، خرچ ہی کرنا ہے تو لذت لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خرچ کرو اور اس انفاق سے کوئی غرض اپنی وابستہ مت رکھو۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جو دائمی زندگی ہے وہاں کے لیے خرچ کرو۔ کتنا فرق ہے۔ اب دیکھیے یہاں تھوڑا سا تقابل ذہن میں رکھیے گا۔ الفحشا کے مقابلے میں الفقر آیا ہے، وہ الفحشا کے ساتھ، لیکن اس کے مقابلے میں الفحشا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو رکھا ہے اور الفقر کے مقابلے میں فضل کو رکھا ہے۔ اس کو سمجھیے تھوڑا سا۔ فحشا کے مقابلے میں مغفرت اور فقر کے مقابلے میں فضل ہے۔ یعنی شیطان وہاں خرچ کرنے کا سجھاؤ دیتا ہے جہاں تسکین نفس کا سامان ہو، اور اللہ تعالیٰ وہاں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے جہاں تزکیہ نفس کے ذریعے مغفرت کا سامان ہو۔ وہ کہتا ہے خرچ کرو مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے خرچ کرو تو جو مزے لوٹ چکے ہو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور ہمیشہ کی زندگی میں مزے ہی مزے کر دے گا۔ شیطان جس مزہ کی بات کر رہا ہے وہ چند منٹ کا مزہ ہے، اللہ تعالیٰ جس مزہ کی بات کر رہا ہے وہ نہ صرف گناہوں کو جھاڑنے والا مزہ ہے بلکہ آخرت میں ہمیشہ کا مزہ لوٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ کسی ایک پسندیدہ خاتون سے جنسی لذت کا سامان ہوگا، اور وہاں 70 حوریں، اور یہ 70 محض گنتی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں 7 ہے، 10 ہے، 17 ہے، 50 ہے، 70 ہے، 1000 ہے، 50,000 ہے۔
یہ سب کثرت کے لیے بولے جاتے رہے ہیں عرب میں، یعنی گویا بے شمار اور ڈھیر ساری حوریں ہوں گی، ضروری نہیں کہ وہ 70 ہی ہوں، 700 بھی ہو سکتی ہیں، 7000 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب تم نہیں سمجھ رہے ہو تو جی چاہے تو ایک روٹی اور مرغا کی بوٹی کھا لو، اور جی چاہے تو شاندار دسترخوان کا انتظار کرو۔ عجلت پسندی نقصان پہنچاتی ہے، فائدہ نہیں کرتی۔ آپ کی دعوت ہے، آپ پہنچ گئے، کہنے لگے ہم کو بہت جلدی ہے، جو تیار ہے وہی دے دیے۔ تیار کیا ہے؟ ابھی نان تیار ہے اور مرغا بھونا جا رہا ہے، کھا لو جاؤ، بہت جلدی ہے تو انتظار کرو، ٹائم پر کھاؤ۔ تو دسترخوان پہ جو کچھ موجود رہتا ہے بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں، کل سے فائدہ ہونے کا موقع ملے گا۔ اب آپ جانیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ تو ہوئی بات فحشاء کی اور مغفرت کی۔ اب الفقر کے مقابلے میں فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے تو ہم مزید دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ جھولی بھر جائے گی۔ آپ اس مفہوم کو ذرا اللہ تعالیٰ سے سننا چاہتے ہو تو سنیے، سورہ آل عمران کھولیے، آیت نمبر 134 135۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیجئے نا، ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آیت مل گئی 134۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس فاولئک هم المحسنون، اتنا چھپا ہوا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ جو دکھ سکھ میں خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو رکھتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ محسن ہیں، اور اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ اور جو بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ معاف بھی کون کر سکتا ہے؟ لیکن وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس پر اڑتے نہیں۔ سمجھا آپ نے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سجھاؤ، اور وہ ہے شیطان کا سجھاؤ جس کا ذکر اوپر ہوا۔ اب لوگ دیکھیں کہ کون سا سجھاؤ ان کے حق میں بہتر ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ اگر خرچ کریں گے تو اللہ پھر دے گا، پھر خرچ کریں گے پھر دے گا، خرچ کرتے رہیں دیتا رہے گا، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یضاعف مضاعفتاً، ڈھیر سارا دے گا۔ کتنا دے گا؟ سب انفاق کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کتنا دے گا؟ حکومت کے پاس جتنا ہے اسی میں سے ملے گا نا۔ تمہاری سرکار کے پاس کم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس کمی تو ہے نہیں، تو واسع ہے، بڑی گنجائش والا ہے، اتنی گنجائش والا ہے کہ اگر سارے لوگ طے کر لیں کہ انہیں انفاق کرنا ہے، ہر اچھے کام میں خرچ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں بہت زیادہ دے گا، تو سب خرچ کریں، سب کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ سب نمبر 1 کے منافق نہیں،
نمبر 1 کے منفق بننا چاہیں بنیں، اللہ تعالیٰ سب کو نمبر 1 کا کر دے گا۔ دیکھیے یہ آپ کے ہاں چلتا ہے کہ اگر کئی لڑکوں کا نمبر 1 ہو گیا یا 150 لڑکوں میں سے 30 لڑکوں کے سارے سوالوں کے جواب صحیح ہو گئے اور آپ نے طے کیا ہے کہ ہم 7 ہی 3 تو پوزیشن لائیں گے، باقی 7 کو تشجیعی انعام دیں گے، اور 30 لڑکے ہیں جو نمبر 1 پر آ گئے تو آپ قرعہ اندازی کے ذریعے کسی کو پہلی پوزیشن کا، کسی کو دوسری پوزیشن کا، کسی کو تیسری پوزیشن کا، باقی 7 کو تشجیع میں ڈال دیتے ہیں، اور 20 کل صحیح ہونے کے باوجود آؤٹ۔ کیوں؟ آپ کے پاس کم ہے، لست بواسع، لست بواسع، تمہارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، تو اسی میں سے بینتے بٹورتے چھانٹتے ہو۔ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، کہ نہیں؟ شبہ ہے آپ کو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں؟ قرآن مجید کے طالب علم ہیں۔ آپ کو یاد ہے کبھی مدرسۃ الاسلام میں، چاہے وہ مدرسے کی پوزیشن کا معاملہ ہو، چاہے مقابلہ جات کی پوزیشن کا معاملہ ہو، قرعہ اندازی کے ذریعے کبھی تشجیع انعام یا پوزیشن متعین ہوئی؟ ایک ہی پوزیشن کے 3 لڑکے ہیں، تینوں کو اتنے ہی انعام ملا، نہیں ملا؟ کیوں آپ کو نہیں یاد ہے؟ ان کو یاد ہی نہیں ہے، کبھی پوزیشن نہیں ہے آپ کی، تو اب سے لائیے۔ ہر سال کئی کلاسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی پوزیشن کئی لڑکوں کی ہو جاتی، 2 لڑکوں کی، 3 لڑکوں کی، اور سب کو اتنا انعام ملتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہی سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے گا، ہم کو کیا پریشانی ہے؟ وہ دیتا ہے۔ بھائی جیسے ہم 25,000 لوگوں سے لے کے آتے ہیں آپ کے انعام پر، اسی 50,000 لے آئیں گے، 75,000 لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وصولی مدرسے کی بالکل نہیں ہوئی، مدرسہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندوں کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے بندے دے رہے ہیں اس لاک ڈاؤن میں بھی۔ تو چونکہ عبداللہ ہیں، عباد اللہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اور اس کی صفت واسع اپنے اندر بھی جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود واسع، ہم عبد الواسع ہیں، اللہ تعالیٰ واسع ہے، کیا مسئلہ؟ اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، چنتا مت کیجئے، سب نمبر 1 کے بن جائیے، اللہ تعالیٰ سب کو نمبر 1 کی جنت دے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی، دوسری صفت ہے علیم۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کتنی تگ و دو کی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے حکموں پر چلنے کا کیسا ذوق اور شوق آپ کے اندر ہے۔ اگر وہ ذوق، شوق اور جذبہ زیادہ لوگوں کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کی قدر کرے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب رپورٹنگ غلط ہو گئی، کئی لوگ تھے، کئی جج تھے، لوگوں نے نمبر دینے میں ڈنڈی ماری کر لی، ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو، رزلٹ تیار کرنے میں کچھ پکش لے لیا، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو رپورٹرز ہیں، نمبر 1 آڈیو ہے، نمبر 2 ویڈیو ہے، یہ تو رپورٹ صحیح کریں گے نا، میں جو بول رہا ہوں کچھ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں اس میں کیچ؟ تب اب کہاں سے بچ کے جاؤں گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، اب یہ چھوڑو، اس میں بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رپورٹر مقرر کیا، فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں، جانتے نہیں گناہ کرنا، کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تب
مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ فرشتے بھی پکشدھر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ڈائریکٹ جانتا ہے، اس لیے صرف رپورٹوں پر بھروسہ نہیں، اس کا اپنا علم بھی صحیح صورتحال سامنے لانے کے لیے کافی ہے۔ اب کیا مسئلہ؟ وہ واسع ہے، بڑی سمائی اور گنجائش والا ہے، جتنے لوگ چاہیں پوزیشن لا کر اللہ تعالیٰ سے لے لیں، کمی نہیں ہے اس کے خزانے میں، اور وہ علیم ہے، براہ راست ہر ایک کے اعمال، افعال اور کردار سے واقف ہے۔ اس لیے غلط رپورٹنگ بھی خدا نخواستہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے آگے وہ رپورٹنگ بیکار ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں نقصان اٹھانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ مانو اور سنو۔ آگے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ حکمت مختصر ترین لفظوں میں، حکمت اس بصیرت کا نام ہے جو ایمان اور عمل کے نتیجے میں سامنے آتی ہے۔ اس سے مختصر تعریف مجھے حکمت کی نہیں معلوم۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حکمت صرف ان کو ملے گی، یعنی وہ بصیرت جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے صرف ان کو ملے گی جن کے اندر ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، وہ حکمت و بصیرت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ملے گی۔ اس لیے حکمائے عالم میں سے صرف وہی حکیم واقعی ہیں جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور اس ایمان کے مطابق ان کا عمل ہوا، بس باقی حکیم نہیں ہیں۔ ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں، حکیم نہیں۔ ٹھیک ایسے ہی جیسے عالم ہر وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس کسی مدرسے کی سند ہو یا جو سائنسداں ہو۔ سائنسداں کو بھی عالم کہتے ہیں نا، ہر اس کو نہیں کہتے عالم۔ قرآن مجید کے نزدیک عالم وہ ہے، قرآن مجید کے نزدیک عالم وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو اور اپنے رب کو پہچانتا ہو، جسے عرفان نفس اور معرفت خداوندی حاصل ہے، وہ عالم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہا ہے نا، اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ علماء مانے مولانا لوگ، تب تو کتنے حاجی صاحب، قاضی صاحب سب باہر ہو جائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے معاملہ اس کا حکمت کا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ بصیرت عطا فرماتا ہے، جو بصیرت ایمان اور عمل پر مبنی ہو۔ بات پھر وہی آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب ملتی ہے یہ چیز، تو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں نہیں چاہے گا وہ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، مشیت میں بھی اس کی ایک سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے نہیں چاہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک سنت بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت بھی اس کی بنائی ہوئی سنت کی پابند ہے۔ ہم نہیں پابند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو پابند کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے اندر حکمت کی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اسے حکمت ملے، اور جب وہ چاہے گا کہ اسے حکمت ملے تو جب اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا تو کیوں نہیں دے گا، ضرور دے گا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا، بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ آپ سوچیں کہ
کہاں کون سی بات کیسے کہنی چاہیے، جس کو یہ چیز مل گئی بہت بڑا خزانہ نہیں مل گیا؟ مول صاحب یہ زبان آپ کو روٹی بوٹی بھی کھلاتی ہے اور لات بھی کھلاتی ہے۔ آپ نے زبان سے ایسی بات کہہ دی کہ پارا چڑھ گیا، آپ نے زبان سے ایسی بات کہہ دی کہ چڑھا ہوا پارا اتر گیا۔ یہ ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی جو پکڑ میں نہیں آ رہا ہے، آپ نے اس سے کہہ دیا کہ میں آپ کے پاس قانون کی گڑاسی لے کے آ گیا ہوں، تو تھوڑا خوف اس پر طاری ہوگا، لگتا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے جی۔ لیکن اگر حضرت ابوبکر خود ہمیشہ آمادہ اور تیار بیٹھے رہتے ہوں اور ان سے عبداللہ جا کر کے کہہ دیں کہ میں آپ کے پاس نظام القرآن کی گڑاسی لے کے آ گیا ہوں، تو ان کا پارا چڑھ جائے گا۔ میں تو انتظار کرتا ہوں آتے آتے اب آئے ہو اور مجھ سے گڑاسی کی بات کری، میرے لیے گڑاسی ہے تو میری خواہش ہے، میری تمنا ہے۔ اب دیکھیں جملہ ایک ہے، دو الگ الگ جگہ استعمال کرنے سے بات کہیں بن گئی اور کہیں بگڑ گئی۔ تو تھوڑا الفاظ کا استعمال بہت ڈھنگ سے اور بہت مناسب کرنا چاہیے۔ ان الفاظ کی وجہ سے بات بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ اسی کا نام ہے حکمت۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اور یہ جو حکمت والی بات کہی جا رہی ہے، اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کون؟ اولو الالباب، عقل والے۔ جو بد عقل یا بد دماغ ہوتے ہیں، بے عقل یا بد دماغ ہوتے ہیں، اگر ان کو یہ بات سجھائی جائے تو کہتے ہیں کیا ہم آپ کو پاگل نظر آتے ہیں؟ حالانکہ پاگل ہیں مگر ماننے کو تیار نہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سجھاؤ دیا، حالانکہ وہ پہلے سے واقف ہیں لیکن آپ کی ہمدردی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سجھاؤ ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احسن تقریر کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی چلیے آپ لوگ بھی چلیے، تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مجھ کو تو کل معلوم ہی ہے، آپ چلے تقریر کیجئے میں آ رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو کیا ملے گا جن کو کل معلوم ہے؟ معلوم کل ہوتا ہے لیکن اٹریکٹ کرنے والا اسلوب سامنے آتا ہے تو وہی معلومات میں موجود چیز ایک نئے رنگ میں دل میں اتر جاتی ہے۔ اسلوب بھی تو کچھ ہوتا ہے نا۔ بہت سارے مقررین ہیں آپ پہلے سے جانتے ہیں مگر نہیں ہنستے، اور ان کے اسلوب بیان سے ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے مقررین ہیں وہی مضمون دہرا رہے ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں مگر آپ کو رلا لیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہنر اور یہ فن اللہ تعالیٰ عقل والوں کو دیتا ہے، سب کو نہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ۔ اور جو خرچ بھی تم کرو گے یا جو نذر بھی تم مانو گے تو نوٹ کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ما انفقتم کے بعد بظاہر من نفقۃ کی ضرورت نہیں تھی، اسی طرح ما نذرتم کے بعد من نذر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ من نفقۃ اور من نذر کچھ الگ معنی دے رہا ہے کیا؟ یہ انعطاف اور انعکاس کا معنی پیدا کر رہا ہے، فوکس کرنے کا معنی پیدا کر رہا ہے، آپ کی توجہ کو کسی ایک جگہ مرکوز کرنے کے لیے کر رہا ہے۔
جو خرچ بھی تم کرو گے. اب یہ جو والا معنی نہیں پیدا ہو سکتا تھا، جو خرچ کرو گے کا معنی آ جاتا، مگر جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، یہ جو کچھ بھی من نفقتن سے آیا. جو نظر تم مانو گے اور جو کوئی نظر بھی تم مانو گے، جو کوئی نظر کا معنی دینے کے لیے من نظر لانا ضروری تھا. انفاق جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، معمولی ہو، غیر معمولی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. نظر جو بھی مانو، چھوٹی نظر ہو، بڑی ہو، نظر کے معنی منت. آدمی کبھی کبھی نظر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، اسی کا نام ہے نظر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے روکا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی ذمہ داریاں آپ پر ڈالی ہیں وہ کم نہیں، وہی بہت ہیں. ایک مزید بوجھ اپنے اوپر مت لے لو. لیکن اگر کسی نے نظر مان ہی لی ہے، کوئی بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کی ادائیگی لازم. اگر ادا نہیں کرتے تو گناہگار ہیں. نظر مت مانیے، مت کیجئے، کوئی بات نہیں. نظر مان لیا تو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. بات سمجھ رہے نا؟ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو نظر بھی تم مانتے ہو یا مانو گے، خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف ہوگا. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی میں واقف ہوں، تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ میں واقف ہوں، تو اس کا مطلب واقف ہونے کا نفع یا نقصان آپ کو ملے گا، یہی نہ مانا ہوا. ٹھیک ہے، جائیے میں دیکھ رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں. دھمکی ہے؟ نہیں آپ بالکل جائیے، بالکل ٹینشن مت لیجیے گا، گھبرائیے گا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں. تسلی ہے. تو یہ دیکھنے اور نظر رکھنے اور جاننے کا فائدہ ہوتا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے گڑبڑ کیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ علم تم کو نقصان پہنچائے گا، اور اگر تم نے اچھا کیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ علم تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ جانتا ہے تو انفاق نہ کرنے والے، نظر پوری نہ کرنے والے تو ظالم ہوں گے نا، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور کہا انفاق کرو، آپ کہے نہیں کروں گا. شیطان نے یہ سجھا دیا ہے خرچ کرو گے تو خرچہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں اس کی ہدایت کے مطابق انفاق نہ کرنا اپنے اوپر ظلم ڈانا ہے. نظر مت مانو، مان ہی لیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ضروری. نظر مان بھی لیا اور پورا بھی نہیں کر رہے، اپنے اوپر ظلم ہے. فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ایسے ظالموں کے انصار بالکل نہیں ہوں گے. ایسے ظالموں کے انصار بالکل نہیں ہوں گے. یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. میرے خیال میں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اگر یہی کہنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں کہتا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن انصار کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا یہ ہے کہ ظالموں کے لیے کسی بھی قسم کے مددگار نہیں ہوں گے. نہ سیاسی مددگار ہوں گے، نہ سماجی مددگار ہوں گے، نہ مذہبی مددگار ہوں گے، نہ خاندانی مددگار ہوں گے. یہ کہنا ہے کیونکہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے قائدین کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے، آپ کا کچھ نہیں ہوگا، آگے بڑھیے. اور ایسے بہت سارے لوگ حکومت کی شہ پر بےہودگی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں تو پلہ جھاڑ کر پیچھے ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ بہت سارے پیر فقیر ہیں
جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا دامن پکڑ لیجئے، اس سیڑھی اور پیڑھی سے وابستہ ہو جائیے، آپ کا مسئلہ حل، آخرت میں یہ سلسلہ آپ کو بچا لے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا، بالکل نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کا پیسہ آپ کو دنیا میں عزت دلا سکتا ہے، لیکن پیسے کا ناجائز غلط استعمال آخرت میں اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ آپ کی پارٹی بہت مضبوط اور دن بدن بڑھتی چڑھتی ہوئی ہو سکتی ہے، اور آپ الیکشن پہ الیکشن جیت سکتے ہیں، پیسوں سے ووٹ ہی نہیں نمائندے بھی خرید سکتے ہیں، آخرت میں یہ آپ کے کام آنے والی نہیں۔ یہ سب اللہ کے نزدیک ظالم ہیں، اور ظالموں کے کسی بھی پہلو سے مددگار نہیں ہوں گے۔ من انصار کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ ہے۔ چلیے صاحب، خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو گے تو ہم اور دیں گے، زیادہ دیں گے، خوب دیں گے، خرچ کریں گے۔ کیسے خرچ کریں؟ علی اعلان یا خفیہ؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق ہونا چاہیے۔ اب یہ انفاق علی الاعلان بھی ہو سکتا ہے اور خفیہ بھی ہو سکتا ہے۔ عام حالات میں تو خفیہ انفاق بہتر ہے، الفاظ یہی کہہ رہے ہیں، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں ظاہر کر کے دینا ہی اچھا ہوتا ہے، اس لیے اس کی اجازت باقی رکھی گئی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ چاہیں تو لا کر کے مدرسے پر 4 آدمیوں کے بیچ میں بھی چندہ دے دیں، اور چاہیں اپنا نام لکھوا دیں، حنظلہ اپنا نام لکھوا دیں، اور چاہیں تو ایک بندہ خدا، لیکن سیدھا والے کہیں کہ بندہ خدا جائز نہیں ہے لکھنا، چلو ایک اللہ کا بندہ، اب تو جائز ہو گیا، ایک اللہ کا بندہ کٹوا دیجئے، آپ کا نام نہ آنے پائے۔ ایک ابدا ہوا اور ایک اخفا ہوا، دونوں درست ہے، یہاں وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں اظہار اور ابدا زیادہ بہتر ہے اخفا کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انکوائری ہو گئی تو اللہ کا ایک بندہ پر نشان حکومت لگا دے گی، یہ کون ہے؟ تو حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ آپ اپنا انفاق نام کے ساتھ کیجئے، ایک اللہ کا بندہ کہہ کے رسید مت کٹوائیے۔ آیت اس پر پوری طرح منطبق ہو رہی، وہ بھی چلے گا، لیکن اگر آپ اخفا رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اب یہ حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل دیکھیے، مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے پیسے والے بیٹھے ہیں، آپ متوسط درجے کے ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ باہر سے چندہ نہ ہو تو اچھا ہے، گاؤں کے لوگ اس لائق ہیں کہ چاہیں تو خود بنوا سکتے ہیں۔ اب آپ نے بھئی 50,000 میرا لکھ لیجئے، یہ لیجئے، اب جتنے ان سے اوپر ہیں اور اوپر اور اوپر اور اوپر،
غیرت میں بے شرمی سے بچنے کے لیے مجبوراً اپنی حیثیت کے لحاظ سے دیں گے، اپنی حیثیت کے لحاظ سے۔ کیوں؟ یہ ابدا مفید ہے کہ غیر مفید؟ مفید ہے۔ تو جہاں اجتماعی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، آپ کو نہیں پتا؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد کے لیے چندہ چاہیے، سب لوگ لے کر کے آئے، اور سب کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لے رہے ہیں، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ ابدا نہیں ہے، یہ کس کا ہے، پوچھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اس میں تو بے عزتی ہوگی بیچارے غریب کی، حضرت بکر کی بے عزتی ہو گئی کیا؟ تب کیسے بے عزتی ہو جائے گی؟ مجھ سے آپ چندہ لیں گے، میں 1000 دے دوں گا، اور میرے پاس بیٹھے ہوئے ایک مولانا صاحب 5 کروڑ دے دیں گے تو میری کائے بے عزتی ہو جائے گی؟ بھئی ان کا تو کل چل رہا ہے 50 ملک میں کاروبار، اور ہم تو اسلام پڑھاتے ہیں، کیسے بے عزتی ہو جائے گی؟ فضول باتیں ہیں یہ سب بحث۔ تو کہیں ابدا زیادہ موضوع ہوتا ہے اور کہیں اخفا زیادہ موضوع ہوتا ہے۔ عام حالات میں ابدا کی اجازت ہے لیکن اخفا اولا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کہاں چلا گیا؟ ہاں، تم سے تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ یہ انفاق گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے جیسے آدمی انفاق کرتا جاتا ہے نا، ویسے ویسے اس کے گناہوں کے صفحات مٹتے جاتے ہیں۔ اب کیا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ گناہوں سے دھوتا چلا جائے گا۔ انفاق بہت زیادہ کر دو، صاف ہو جاؤ گے۔ پاک صاف ہوا، صاف نہیں کہ ختم۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت تھی کیونکہ بعض لوگ اخفا بھی تقوی کے اظہار کے لیے کرتے ہیں، تقوی ظاہر کرنے کے لیے اخفا، کبھی اپنا عیب چھپانے کے لیے اخفا کرتے ہیں، اور کبھی ابدا اور اظہار بھی نمائش کے لیے کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، نمائش اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، تقوی کی بھی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ مٹھی بند کر کے دھیرے سے اس لیے تھما دیتے ہیں کہ 10 روپیہ ہے مٹھی میں، عیب چھپ جائے گا، لوگ جان نہیں سکیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت موٹی رقم دیتے ہیں لیکن چھپا کے اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا نیک اور متقی آدمی ہے، ایک ہاتھ سے دیتا دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یہ بھی ریاکاری ہے۔ آپ علل اعلان دے رہے ہیں اس لیے کہ لوگ کہیں کہ فلاں نے دیا تھا، کہیں اس کے لیے، چنانچہ جہاں جہاں اعلان ہوتا ہے وہاں پیسہ زیادہ نکل جاتا ہے، یہ سب ریاکاری ہے۔ اسی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے واللہ بما تعملون خبیر آیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اگر مقصود ریا اور نمود ہے یا اپنے عیب کو چھپانا تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تمہارے اوپر ان کو راستے پر لا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ انفاق کا جذبہ پروان چڑھے پورے سماج میں، لیکن منافقین کے اندر یہ جذبہ پروان نہیں چڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے صدمہ ہوتا تھا، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنا سمجھا رہے ہیں،
لیکن یہ موٹی سی بات دماغ میں نہیں اتر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بس میں نہیں ہے ان کو راستے پہ لا دینا، یہ بے توفیق لوگ ہیں، جب تک ہم ان کو توفیق نہیں دیں گے ہونے کے باوجود یہ خرچ نہیں کریں گے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کا پیسہ روز بینک میں جاتا ہے جھولے میں بھر کے، کیوں نہیں جاتا؟ معلوم نہیں۔ ارے آپ کہاں رہتے ہیں معلوم نہیں؟ ارے بھائی آج آن لائن ہو رہا ہے، لیکن اب بھی جتنی بڑی دکانیں ہیں جا کے دیکھیے، روز ظہر کے بعد بینک میں پیسہ جاتا ہے جھولے میں۔ ایسا نہیں ہے۔ کبھی 3 بجے کے آس پاس ہمارے ساتھ چلو ہم دکھا دیں۔ ارے میں کہہ رہا ہوں 5 کی ہو، 1 کی ہو، مگر ہے نا جھولا بھر کے، 1 بھی تو زیادہ ہوگا۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہوں گے حسن کی خود بھی لے جا کے 5 مرتبہ جمع کرتے ہوں گے روز، تو اس لیے کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اے نبی یہ تمہارے بس میں نہیں ہے ان کو راستے پہ لا دینا، تم سمجھا رہے ہو سمجھاؤ، لیکن ان کو جب تک ہماری طرف سے توفیق نہیں ملے گی یہ خرچ نہیں کریں گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہدایت کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ بات پھر وہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور کس کو چاہتا ہے؟ جو خود ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہاں اللہ کی سنت سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو مال تم خرچ کرو گے تو وہ تمہارے اپنے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو انفاق ہوتا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے جو انفاق ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت کے لیے بینک میں جمع ہو جاتا ہے نا۔ اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ جمع کرنے والے کو ملے گا، کل اس کے پاس آ جائے گا، کل، اور کافی بڑھ چڑھ کے آئے گا، ایسے نہیں۔ اللہ کے یہاں جو جمع کرو گے وہ ملے گا، پورا ملے گا، کچھ کٹوتی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ چاہے کوئی آدمی جمع کر کے 20 سال تک غائب کر جائے تب بھی وہ جمع رہے گا۔ یہاں تو 6 مہینہ غائب کر جائیے تو کٹوتی ہو جائے گی، 2-4 مرتبہ میسج آئے گا، اس کے بعد کھاتا بند۔ اللہ کے یہاں بند نہیں ہوگا، سب چلتا رہے گا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یا جو بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہاں دیکھیے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہونا چاہیے وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، ہونا ہی چاہیے۔ پیچھے والا ٹکڑا اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انشاء بھی خبریہ اسلوب میں آ جایا کرتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ تصویر حال۔ تصویر حال کا مطلب؟ تصویر حال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر شفقت اور التفات کا پہلو شامل ہو جاتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی انفاق اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تشریف اور تکریم اور ان پر التفات، عنایت اور شفقت کے لیے ما تنفقو کی بجائے ما تنفقون کہہ رہا ہے، تاکہ ان کا خرچ نظر آ جائے لفظوں میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انشاء کے بجائے خبر لانے کا فائدہ یہی ہوتا ہے، جیسے آپ سے مطالبہ ہی نہیں ہے، آپ کر بھی رہے ہیں۔
اور اس اسلوب کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں. بہت مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کھولیے. شاید ہی کوئی اس میں ہو جس کو یاد نہ ہو. سورہ آل عمران آیت نمبر 110. آیت مل گئی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیا مطلب؟ تم بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ تم معروف کا حکم دو، منکر سے روکو، اللہ پر ایمان لاؤ. یہ تین چیزیں اللہ کو مطلوب ہیں، اور اگر یہ تینوں چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو تم خیر امت. لیکن اسلوب انشاء کے بجائے خبر کا آ گیا. آپ کی تکریم، تشریف، آپ پر عنایت اور التفات کے لیے اور آپ کے اعزاز کو بڑھانے کے لیے. اب اس کے آ جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ کا آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، آپ اس کے نمونہ ہیں. آپ کی عزت بڑھ گئی. بات سمجھے نا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک عجیب اسلوب ہے. وہ محض اسلوب بہت سارے پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. لمبی تقریر کی ضرورت نہیں پڑتی، الفاظ اور جملے بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا لوٹایا جائے گا. يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، وہ پورا کا پورا تم کو لوٹا دیا جائے گا، اس میں سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی. اب یہ الگ بات ہے کہ جو آئے گا اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک کو 10 مان لے گا، مگر دیا جائے گا پورا پورا. اگر جرم ہے تو ایک کا ایک ہی رکھے گا، لیکن اگر وہ کارنامہ ہے تو ایک کا 10، ایک کا 70، ایک کا 700 گنا تک بڑھا کر کے دے گا. سود نہیں دے گا، وہ پورا کا پورا آئے گا آپ کے پاس. اس میں کچھ جڑ کے نہیں آئے گا، جیسے آپ کے کھاتوں میں جڑ کے آتا ہے نا، وہ تو سود ہوتا ہے. آپ کو پورا پورا مل جائے گا. آپ کا نمبر کتنا تھا؟ 360. اب اللہ تعالیٰ 360 کی وجہ سے پا گئے. اللہ تعالیٰ اپنی عنایت خاص سے اسے 3600 کر دے گا. اونچے درجے کی جنت میں چلے جائیے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم کے اندر حق تلفی کا معنی ہوتا ہے، جیسے اسم میں ہوتا ہے. تمہارا حق نہیں مارا جائے گا. تمہاری ساری نیکیاں مکمل تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ، اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے، مگر آئے گا پورا کا پورا. یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے 100 میں 15 ہی نمبر حاصل کیا تو وہ 15 بھی اس لیے کاٹ دیا جائے گا کہ پاس تو ہے نہیں. پاس ہو چاہے فیل ہو، مگر پورا کا پورا نمبر سامنے آئے گا. اب امتحان دینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاسنگ مارک حاصل کریں. آگے فرمایا کہ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. یہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ سے پہلے کچھ محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ ھذا الانفاق خاصۃ للفقراء فلاں فلاں. جس موقع پر انفاق کا یہ حکم دیا جا رہا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے، لیکن اس وقت بطور خاص
ان لوگوں کے لیے انفاق کی بات کہی جا رہی ہے جن کا ذکر اس آیت میں ہے، تاکہ تم کو اندازہ ہو جائے کہ اس انفاق کی کیا اہمیت ہے، اس کے اندر کیا وسعت ہے، اس کے اندر کیا پہنائی اور کشادگی ہے، یہ اندازہ ہو جائے۔ فرمایا یہ انفاق خاص طور سے ان ترجمہ کیجئے للفقراء، ترجمہ کیجئے ان ترجمہ کیجئے شاباش، ان ضرورت مندوں کے لیے۔ ہمیشہ فقیر کا ترجمہ فقیر مت کیا کرو بھائی، ہم فقیر ہیں کیا؟ مگر ضرورت مند تو ہیں، تو اس لیے فقیر کا ترجمہ ہر جگہ فقیر مت کی، ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گھیر دیے گئے ہوں۔ اللہ کی راہ میں گھیر دیے گئے ہوں، یہ اللہ کی راہ میں گھیرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین کی تبلیغ و اشاعت میں اپنے آپ کو وقف کر چکے ہوں۔ ہم نے مدرسے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے مطالعہ کرتے رہے، کس کے لیے؟ جو پڑھانا ہے، پھر پڑھانے چلے آئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی مدرسے ہی کی ڈیوٹیاں عشاء تک۔ بتاؤ روزی روٹی کے لیے ہم کب کیا کریں؟ مدرسین وقف للہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بزنس مین بھی اب ہنسنے لگے ابو بکر کہ ابھی میں مثال دے دوں گا، مثال مت دیجئے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دینی جماعتوں کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے، ان کے نانا نے کر دیا، پوچھ لیجئے، کچھ نہیں کرتے سوائے دعوت اور پروگرام کے۔ کچھ کرتے ہیں بولو؟ نہیں کرتے نا؟ بزنس کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، وقف للہ فی اللہ۔ ارے بھائی مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں، اس کو کیا معلوم، یہ پیدا نہیں ہوتا تب سے میں جانتا ہوں۔ مکمل طور سے ہزاروں لوگ موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ آپ کی اردو زبان کے فقیر نہیں ہیں مگر ضرورت مند ہیں، ان کی فیملی ہے، یہ خود ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے، ان کے بال بچوں کا انتظام ہونا چاہیے، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہونا چاہیے، سر چھپانے کی جگہ ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نکاح بہت سادہ ہونا چاہیے مگر گٹھا کا تو انتظام ہونا چاہیے، ولیمے کا تو انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے کہاں سے ہوگا؟ انفقو، پیسہ والو ان کو تنخواہ دو، ان کو الاؤنس دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کو جو فی سبیل اللہ وقف ہوں ان پر انفاق کرو دل کھول کر۔ آپ کو نہیں معلوم آج کل میڈیا پر بہت گرم ہے یہ بحث، ائمہ مساجد کی بحث بہت گرم ہے، بہت زیادہ۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں لوگوں نے امام صاحب سے کہا امام صاحب آپ گھر جاؤ، پیسہ نہیں ہے۔ عام حالات میں بھی امام صاحب فجر کی نماز پڑھائیں، امام صاحب جھاڑو لگائیں، پوری مسجد کی صفائی کریں، ظہر کی نماز میں موجود رہیں، عصر کی نماز میں موجود رہیں، مغرب کی نماز موجود رہیں، عشاء کی نماز میں موجود رہیں، کہیں جا نہیں سکتے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کام سے نکلے کہ فجر سے لے کر ظہر تک بڑا لمبا وقفہ ہے لیکن کہیں جام میں پھنس گئے اور 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو وہ ڈٹائی ہوتی ہے کہ مت پوچھو۔ دیتے کتنا ہے؟ 7,000۔ 7,000 میں بیچارہ خود کیا کھائے گا، بچوں کو کیا کھلائے گا، تعلیم کا نظم کیسے کرے گا، نکاح ہو جائے تو گٹا کہاں سے لائے گا، شیرینی کہاں سے لائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ انفقوا خاصۃ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. احصروا فی سبیل اللہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی اللہ کی راہ میں جو گھیر دیے گئے، اب چاہے آپ نے گھیرا ہو چاہے انہوں نے اپنی مرضی سے وہ گھیرا لے لیا ہو، مگر احصروا ہو گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ ضرباً فی الارض سفر کا استعارہ ہے. وہ تلاش معاش کے لیے کہیں آنے جانے پر قادر نہیں ہیں. جائیں گے کیسے؟ 5 وقت کی نماز پڑھانی ہے، کلاس لینی ہے، جائیں گے کیسے؟ نہیں جا سکتے. لا یستطیعون. آپ کہیں گے کیوں نہیں جا سکتے؟ ہاتھ پیر نہیں ہے کیا؟ ہاتھ پیر ہے مگر بندھا ہوا ہے، نہیں جا سکتے. استطاعت ہر پہلو سے ہونی چاہیے. بہت روپیہ ہے، راستہ بھی کھلا ہوا ہے، لیکن پابندی ہے حرم میں داخل ہونے کی. کیسے جاؤ گے حج کرنے؟ بتاؤ. لا تستطیعون، تم طاقت نہیں رکھتے. یہ بھی عدم استطاعت ہے. اس لیے لا یستطیعون کو لا یستطیعون کی طرح سمجھ. لا یستطیعون مانے لنگڑا لولا اپاہج نہیں ہوتا، ہر پہلو سے عدم استطاعت. تو لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے. اور جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھیں تو ظاہر ہے، دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے سفر بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے سفر کو منقطع کرنا بھی ہوتا ہے. دونوں ہوتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے سفر کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ عدم سفر کی تو یہ ہے. اور سفر کی سورہ مزمل کھولو. سورہ مزمل. ذیشان کو بچانا چاہتے تھے، بچیں گے نہیں. لکھا ہوا قرآن میں دیکھو، آیت نمبر 20. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. دوسرے وہ بھی ہیں، بیماروں کی اور فلاں کی بات کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر ہوا کہ دوسرے وہ بھی ہیں جو اللہ کی زمین پر سفر کرتے ہیں اللہ کا فضل چاہنے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے. ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. یہ ضرب فی الارض کی عدم استطاعت اور ضرب فی الارض کی استطاعت دونوں پہلو موجود ہیں. تو فرمایا کہ وہ ضرورت مند جو اللہ کی راہ میں گھیر دیے گئے ہیں، وہ زمین میں تلاش معاش کے لیے سعی و جہد بھی نہیں کر سکتے، لیکن شیروانی پہنے رہتے ہیں. کپڑا دھلا دھلایا تکیہ کے نیچے ہی صحیح پریس کیا کرایا رہتا ہے. بہت سے لوگ کپڑا دھل کے خوب قاعدے سے کر کے تکیے کے نیچے رکھ لیتے ہیں، 2 دن کے بعد کپڑا پریس کیا کرایا نکل آتا ہے. اپنے ہاتھ سے بھی کر لیتے ہیں. تو فرمایا کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. جاہل مانے جاہل کے مانے بے خبر، ناواقف. ہر جگہ جاہل بے معنی جاہل ہی نہیں آتا جس معنی میں جاہل ہم لوگ بولتے ہیں. انبیاء کے لیے بھی لفظ جاہل کا استعمال ہو گیا ہے، جذبات سے مغلوب. یہاں بے خبر کے معنی میں ہے ناواقف. ناواقف لوگ، ناواقف آدمی، ان کو ناواقف آدمی ان کو اغنیا، مالدار سمجھتا ہے. کرتا پائجامہ ہے دھلا دھلایا، ٹائٹ شیروانی پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی مچکی لگائے ہوئے ہیں. لوگ پتہ ہی نہیں پاتے کہ یہ بھی ضرورت مند ہو سکتے ہیں. نہیں پتہ چلتا.
تعرفہم بسیماہم، تم ایسے سفید پوشوں کو پہچان سکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ نہیں پہچان سکتے، کیسے؟ ان کی سیما سے۔ اب دیکھو اس وقت سہران سیما دیکھ رہے ہیں، تم ان کو ان کی سیما سے پہچان سکتے ہو۔ سیما کے معنی خالی گٹا نہیں ہوتا، وہ کیا نام ہے، فی وجوہہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہاں پتہ نہیں کیسے لوگوں نے گٹا لے لیا ہے کہ سجدوں کا نشان ان کے پیشانی پہ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی 2.5 مہینہ پہلے نماز پڑھنے لگے اتنا بڑا گٹا ہو گیا، اور زندگی بھر نماز پڑھتے رہے گٹا نہیں پڑا، نہیں ہوتا۔ 2.5 مہینے والے کو دیکھا اتنا بڑا کالا گٹا پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں رگڑتے ہیں یا جا کے کچھ چپکا لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے نہیں سمجھ آتا۔ اور بہت سے لوگ ہیں نماز کا پورا اہتمام کرتے ہیں، گٹا نہیں پڑتا۔ تو سیما کا معنی وہ نہیں ہے گٹا کا۔ سیما کا معنی جاننے کے لیے ایک تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ہے ہی ہے، اور دوسرے سورہ اعراف آپ پڑھ چکے ہیں مگر ایک بار پھر سے پڑھ لیجئے، آیت نمبر 46۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اعراف پر نمبر 1 کے لوگ ہوں گے، وہ ان سب کو ان کی سیما سے پہچان لیں گے۔ اہل ایمان کو ان کی سیما سے اور اہل کفر و شرک کو ان کی سیما سے۔ آپ کہیں گے یہ اہل کفر کے لیے ان کی سیما آپ کہاں سے کھود کے لے آئے؟ اسی میں پھر دیکھ لیجئے اچھا چلیے رحمان میں چلیے ایک دم صاف دیکھ لیجئے، سورہ رحمان آیت نمبر 41، اس میں چھوڑیے، اس میں کہیں گے تعویل کرنی پڑ رہی ہے۔ سورہ رحمان کھولو، آیت نمبر 41، مل گئی آیت؟ یعرف المجرمون بسیماہم۔ اب بتاؤ مجرموں کو ان کے گٹے سے پہچانا جائے گا؟ بڑے نمازی تھے تب تو سب۔ سیما اس مخفی علامت کو کہتے ہیں جس کو اہل بصیرت ہی دیکھ پاتے ہیں، سب نہیں دیکھ پاتے۔ تو چہرے پر اس کے آثار ہوتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں خط کا مضمون بھانپ لیتا ہے لفافہ دیکھ کر، یہ وہی صاحب بصیرت ہے، خط دیکھتی پتہ پا گیا اس میں کیا ہوگا۔ آپ کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ آپ انتہائی خوشحال ہیں یا بے حال۔ ایسا نہیں کہ نہیں پہچان سکتے، پہچان سکتے ہیں، پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ جن کے پاس پیسہ بہت ہے سب پہچاننے کی کوشش کریں۔ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کہیں گے کیسے پہچانیں گے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں، صرف ایک مثال۔ ایسے مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ایک شیروانی میں زندگی گزار دی، ایک شیروانی میں عام طور پر 1 یا 2 جوڑا کپڑا ان کے پاس ہوتا تھا بس۔ کبھی سفر پہ چلے گئے تو دونوں میلا ہو گیا، گندا تو کبھی نہیں ہوتا تھا الحمدللہ، آئے تو دونوں دھل دیا۔ اسی بیچ میں ضرورت پیش آ گئی کہیں جانے کی، اب کیا کریں؟ دہلی میں ایک واقعہ ہوا ہے صحیح، اچانک کسی اہم ضرورت سے نہرو گاندھی سے ملنا پڑا، اور ان کے پاس 2 جوڑے کپڑے تھے، وہ دونوں دھل کے پھیلائے ہوئے تھے، پیجامہ وہی بھیگا ہوا پہن لیا اور اوپر سے شیروانی پہن لی، چلے گئے۔
سینے ہونے پہ جب بھیگا ہوا کپڑا رہے تو ذرا تکلیف بڑھ جاتی ہے نا، اس پہ چلتا ہے۔ خالی پیجامہ اوپر سے شیروانی ہے، ٹوپی لگا لی کالی والی، نکل گئے پردھان منتری جی سے ملنے کے لیے، بلکہ آ گئے، پتہ بھی نہیں چلا نیچے کرتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن پہچاننے والے نے ایسے پہچانا۔ آ گئے ان کے ہاں، دھمک گئے ایک روز، بیٹھے 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 بیٹھے، ناشتہ میں لاتا ہوں ناشتہ۔ کہ آپ ابھی ناشتہ کر رہے تھے، میں نے دیکھا ہے ناشتہ کر رہے تھے، وہی ناشتہ لائیے وہی کریں گے۔ نہیں نہیں بیٹھے 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 بیٹھے، ابھی تیار ہو جائے گا، بیٹھے۔ کہ نہیں وہی ناشتہ ہم کو چاہیے۔ کہ نہیں ٹھیک ہے آپ بیٹھیے ابھی مل جائے گا۔ کہ نہیں وہی ناشتہ چاہیے۔ ضد کی، اٹھا کے لے آئے، رات کی باسی روٹی چینی سے کھا رہے تھے، پکڑ گئے، سیما سے پہچان لیے گئے۔ او، ایک ملک کی سب سے منظم جماعت کا امیر رات کی باسی روٹی چینی سے کھا رہا ہے، یہ اس کی سیما پہچان گیا، پکڑ گئے۔ اب پکڑنا چاہیں تو تب نا، آئے بیٹھے، کہا اچھا اچھا ابھی لاتا ہوں۔ آپ بیٹھ گئے کہ چلو انڈا انڈا تو آئے گا ہی، کیسے پتہ چلے گا؟ سیما سے پتہ لگاؤ۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کے مانگتے نہیں۔ سنیے، وہ لوگوں سے لپٹ کے مانگتے نہیں، اصل کہنا ہے کہ یہ لوگوں سے مانگتے ہی نہیں، بھوکے مر جائیں گے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اپنے لیے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، دنیا بھر کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے، اپنے لیے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ لا یسألون الناس الحافا تو صرف تصویر حال کے لیے ہے بس، کہ لپٹ کر کے مانگتے نہیں۔ کتنے لوگ ہیں نہیں ہے تو آپ سے کہہ دیا کہ بھائی تھوڑی سی مدد کیجئے ہماری، بھائی اس وقت پوزیشن نہیں، ارے صاحب کچھ کر دیجئے، نہیں بھائی اس وقت نہیں، ارے کچھ کر دیجئے۔ ایسا پیچھے پڑ گئے، ایسا پیچھے پڑ گئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کچھ کرنا پڑا۔ ایسا نہیں کرتے یہ لوگ، یہ غیرت دار ہیں، خوددار ہیں، غیرت مند ہیں، یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ یہ الحافہ میں نے عرض کیا کہ یہ لا یسألون کا حصہ نہیں ہے، یہ تو صرف صورتحال کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ دیکھو گے کہ کتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں مگر لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتے رہتے ہیں، اور کتنے ضرورت مند ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ قرآن نے ان میں سے ایک کو السائل اور ایک کو المحروم سے تعبیر کیا ہے، السائل والمحروم، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ہے۔ اب یہ اسلوب قرآن مجید میں بہت آیا ہے، بہت استعمال ہوا ہے کہ منع کرنا ہے کسی چیز سے تو اس کے ساتھ وہ بھی جوڑ دیا ہے جس سے اس کی شناعت نمایاں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کھولیے، بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ آیت مل گئی؟ لا تقتلوا اولادکم، کہنا یہی ہے بس، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خشیۃ املاق، فاقے کے ڈر سے۔ یہ اس لیے بیان کر دیا کہ اس وقت فاقے کے ڈر سے قتل ہو رہا تھا، اس کو نمایاں کرنے کے لیے بس۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کھولیے، آیت نمبر 130، آیت نمبر 130، آیت مل گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ایمان لانے والو سود مت کھاؤ، حکم یہی ہے۔ لیکن جو سود کی اس وقت صورتحال تھی اضعافا مضاعفہ والی، 2 گنا 3 گنا 4 گنا 10 گنا، اس کی شناعت کو نمایاں کرنے کے لیے اضعافا مضاعفتاً لگا دیا ہے۔ سورہ نور کھولے، سورہ نور، نور آیت نمبر 33، آیت مل گئی؟ آیت ملی؟ لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، تم
اپنی دوشیزاؤں کو پیشے پر مجبور مت کرو۔ ان اردنا تحسناً تصویر حال کے لیے ہے۔ بہت ساری خواتین تھیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ اس پیشے سے وابستہ ہوں، تو مجبوراً ان سے پیشہ کرواتے تھے، منع کیا۔ تو اس طرح قرآن مجید میں بہت سارے استعمالات ملیں گے جو محض تصویر حال کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ وہی مختصر سا ہوتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور جب اللہ تعالیٰ واقف ہے تو اس کا پھل تم کو ملے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں شب و روز، چپکے چپکے اور علی الاعلان، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علی الاعلان خرچ کرو گے، نیت ٹھیک ہے تو بھی اجر ہے، خاموشی سے خرچ کرو گے نیت ٹھیک ہے تو بھی اجر ملے گا۔ کبھی علی الاعلان دینے کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی خفیہ، جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا، عام حالات میں خفیہ دینا موضوع ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو ان کے رب کے پاس اس کا اجر ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ اس پر بار بار گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو صلہ ان کو جنت کے روپ میں ملے گا، جنت مل جانے کے بعد اب نہ مستقبل کا کوئی خوف رہ جائے گا اور نہ ماضی کا غم، ماضی کی غلطیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کالعدم قرار دے دی تب نہ جنت ملی، اور جنت ملنے کے بعد چھننا نہیں تو خوف کیسا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ پوچھنا ہو